بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع کے بارے میں آپ سے بات کریں گے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا منع کیا اور کہا کہ دیکھو، مجھ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا نبی ہوں، اور تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تم لوگوں کو راحت اور سکون بخشے گا۔ جس پر آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے بولا کہ کیا تم نے قوم سمود کا انجام نہیں دیکھا کہ قوم سمود پر کس طرح عذاب نازل کیا گیا اور وہ قوم عبرت کا نشان بنی، لہٰذا تم بھی مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی عذاب نازل کر دے گا۔ جس پر وہ تمام لوگ مسکرانے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیتیں بھی پہنچاتے رہے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میرا رب بہت مہربان ہے، رحیم ہے اور دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، اور تم بھی اس ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ شرک میں نہ پڑو اور بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ جس پر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارہا کہنے پر بھی وہ لوگ آمادہ نہ ہوئے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ آگے گئے تو دریائے فرات کے کنارے ایک کشتی لگی ہوئی تھی اور اس کشتی میں چند لوگ سوار تھے۔ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر تک موسم بالکل ٹھیک تھا اور کشتی میں بیٹھے تمام لوگ مطمئن تھے کہ موسم بالکل ٹھیک ہے اور انہیں سفر میں کسی قسم کے نقصان کا خدشہ نہیں ہے، چنانچہ وہ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچتی ہے تو آسمان پر ایک گہرا کالا سیاہ بادل چھا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کشتی جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونے لگتی ہے اس طوفان کی وجہ سے، جس پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور کوئی ایسا بندہ ہماری کشتی میں سوار ہے جو خدا کا نافرمان بندہ ہے، لہٰذا اس کو اگر اس کشتی سے نکال کر پھینک دیا جائے تو نقصان تھم جائے گا۔ جس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ خدا کا نافرمان بندہ ہوں، لہٰذا تم لوگ مجھے دریا میں پھینک دو۔ تو وہ لوگ دیکھنے لگے کہ کتنا ہی فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، خود ہی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، جس پر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، چنانچہ انہوں نے کوڑا ڈالا جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اب تم لوگ مجھے دریا میں پھینک دو، جس پر لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوڑا دوبارہ ڈالا جائے گا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کوڑا ڈالا تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارہا کہنے پر ملاح اور کشتی میں سوار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے دریا میں پھینکا، ایک مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ اے مچھلی، یہ تیری خوراک نہیں ہے، سو تجھے اس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھنا ہے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں ہی رکھا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اور اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہے کہ اے رب، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم و ستم کیا ہے، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرتا تو میں آج بالکل ایسی حالت میں نہ ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہے، جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دے، جس پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر اگل دیا، اور وہاں پہ نہ کوئی گھاس تھی اور نہ ہی کوئی سایہ دار درخت تھا۔ چنانچہ اللہ نے وہیں پر ایک سایہ دار درخت اگا دیا، جس کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام بیٹھ گئے
اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے گھاس بھی اگا دی، جس پر حضرت یونس علیہ السلام وہاں بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور ایک ہرنی آتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کے پیچھے سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بالکل سچے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، کاش ہم ان کی بات مان لیتے اور وہ واپس آ جائیں تو ہم ان کی ہر بات پر عمل کریں گے اور ایک خدا اور اللہ پر واحد ہونے پر ایمان لائیں گے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ ملک نینوا جائیں اور اپنے لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کی طرف گئے۔ قوم انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی اور خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ تقریباً 1,00,000 لوگ تھے جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔